آپ نے ہیکرز کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، مگر آج جس ہیکر کی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے ہیکنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے کیون مٹنک۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے جب مٹنک کی عمر 12 سال تھی۔ 12 سال کی عمر میں اسے ریڈیو آپریٹ کرنا آ گیا تھا اور یہ ریڈیو آپریٹر بن چکا تھا۔ اس نے سوشل انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پہلا ہیکنگ اٹیک پرفارم کیا۔ سوشل انجینئرنگ کسی بھی ہیکنگ کی ایسی فیلڈ ہے جس میں دماغ کے ساتھ کھیل کر کسی بھی سسٹم کی سیکیورٹی کو بائی پاس کیا جاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھا سکوں تو جیسے گیمنگ شوز کے نام کے اوپر ان نون نمبر سے ہمیں آج کل فیک میسیجز موصول ہوتے ہیں، وہ اس کی ایک بہترین مثال ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشین کو ہیک کیے بغیر انسان کے دماغ کے ساتھ کھیل کر ہیکنگ کرتے ہیں۔ کیون مٹنک نے بھی اسی سوشل انجینئرنگ کا استعمال کیا۔ دراصل کیون مٹنک کو سفر کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا، لیکن اس کے پاس بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تب 1975 میں امریکہ کے اندر لاس اینجلس میں بسوں کے اندر پنچ کارڈ سسٹم استعمال کیا جاتا تھا۔ اس پنچ کارڈ سسٹم میں ہوتا کچھ یوں تھا کہ بس کا کنڈکٹر کسی بھی مسافر کو ٹکٹ دیتے وقت اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دیتا تھا تاکہ یہ ٹکٹ دوبارہ استعمال ہونے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس وقت مٹنک نے دماغ لگایا تو اسے سمجھ آیا کہ کنڈکٹر ہر بار ایک ہی قسم کا سوراخ کرتا ہے اور اگر اسے پنچ کارڈ سسٹم کو ہیک کرنا ہے تو اسے سوراخ کرنے والی مشین کی ضرورت ہوگی۔ تب اس نے سوشل انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے بس کے ڈرائیور سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسے سکول کے ایک پروجیکٹ کے لیے پنچ ہول بنانے والی مشین کی ضرورت ہے۔ اس نے ڈرائیور کو اتنے بہترین انداز سے قائل کیا کہ ڈرائیور نے اسے اس مشین کا پتہ بتا دیا کہ وہ اس مشین کو کہاں سے خرید سکتا ہے۔ اس کے بعد تو کیون مٹنک مختلف بسوں پر فری سفر کرنے لگا۔ جہاں اس کے دوست پیسے بھر کر سفر کرتے تھے وہاں وہ مختلف بسوں پر فری سفر کرنے لگا۔ اس ایک چھوٹی سی ہیکنگ نے اس کے کانفیڈنس میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اس نے دوبارہ سے سوشل انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹیچر کو کال کی۔ اپنی آواز چینج کر کے اس نے اپنے ٹیچر سے اس طرح سے بات کی جیسے کوئی بڑا بزنس مین بات کر رہا ہو، اور اس نے اپنے ٹیچر سے تمام کی تمام انفارمیشن نکلوا لی۔ لیکن بعد میں کیون مٹنک نے یہ سب اپنے ٹیچر کو بتا دیا۔ یہ سن کر کیون مٹنک کا ٹیچر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے ٹیچر نے اس کا ٹیلنٹ بھانپ لیا اور اب اسے کمپیوٹر لیب تک رسائی حاصل ہو گئی۔ اب وہ کمپیوٹر چلانا سیکھتا گیا اور ساتھ ساتھ اس نے نیٹ ورکنگ کے بارے میں بھی بہت کچھ سیکھ لیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ان دونوں چیزوں میں ماسٹر بن گیا۔ سن 1980 میں اس نے اپنے اسکول کے لوکل ایریا نیٹ ورک کو ٹارگٹ کیا اور پراپر طریقے سے اپنا پہلا ہیکنگ اٹیک پرفارم کیا۔ اس کے اس ہیکنگ اٹیک کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ پھر تو وہ رکا ہی نہیں اور اپنی ہیکنگ کے سکل پر دن رات کام کرنے لگا۔ اب وہ پڑھائی شڑائی کے بارے میں ہر چیز بھول چکا تھا کیونکہ اسے ہیکنگ کرنے میں بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا، اس لیے وہ دن رات اپنے ہیکنگ کے سکل پر کام کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک ہیکنگ گروپ جوائن کرے گا۔ اسے اس ہیکنگ گروپ کو جوائن کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ پاس کرنا لازمی تھا۔ وہ ٹیسٹ کچھ یوں تھا کہ اسے ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن کی سیکیورٹی کو بائی پاس کرنا ہے۔ اس وقت اس کمپنی کے سیکیورٹی سسٹم کو بہت ہی زیادہ سیکیور سمجھا جاتا تھا۔ یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی بھی اس کے سیکیورٹی سسٹم کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کیون نے صرف 5 منٹ میں اس کی سیکیورٹی کو بائی پاس کر دیا۔ کیون مٹنک نے اس کمپنی کی سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے نہ صرف اس گروپ میں جگہ بنائی بلکہ اس گروپ کے تمام ہی ممبرز کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ گروپ کے سبھی ممبر اس کی ہیکنگ سکل کے فین بن چکے تھے۔ جہاں اس گروپ کے سبھی ممبر اس کی سکلز کے دیوانے تھے وہاں پر ایک شخص اس کی سکل سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ دراصل وہ اس سے بہت زیادہ جلتا تھا۔ اس نے اس کمپنی کی ہیکنگ کے بارے میں جا کر تمام کی تمام انفارمیشن پولیس کو دے دی اور یوں کیون مٹنک پکڑا گیا۔
اس کے لیے اسے 1 سال تک جیل میں جانا پڑا۔ جو ہی وہ جیل سے رہا ہوا تو اسے مزید الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہاں سے فرار ہو جائے تو اچھا ہے، اور یوں وہ لاس اینجلس سے غائب ہو گیا۔ مگر FBI اس کے پیچھے تھی۔ یوں دیکھتے دیکھتے ایک دن مٹنک پکڑا گیا۔ اس کے پاس سے بہت زیادہ فیک ڈاکومنٹس نکلے، جن کے اندر بہت زیادہ فیک پاسپورٹس اور مختلف قسم کے کلون فونز تھے، جن سے وہ ہیکنگ کرتا رہتا تھا۔ پھر 1990 میں اسے ضمانت کے اوپر رہا کیا گیا۔ یہ شرط رکھی گئی کہ اب وہ کسی کمپیوٹر کو بھی نہیں چھوئے گا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کیون مٹنک ایک بہت ہی زیادہ خطرناک ہیکر کے روپ میں واپس آیا۔ اب بات بدلے کی تھی۔ جن لوگوں نے کیون پر دن رات نظر رکھی ہوئی تھی، اس نے ان تمام کے کمپیوٹرز کو ہیک کیا، پھر ان تمام کے کمپیوٹرز کو بلاک کر دیا۔ ساتھ ہی جس جج نے کیون کو سزا سنائی تھی، اس نے اس جج سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بینک اکاؤنٹ کو ہیک کر کے اس کا سارا بینک اکاؤنٹ خالی کر دیا۔ پھر اس نے اپنے خلاف تمام ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس نے تمام ثبوتوں کے ڈاکومنٹس کو ہیک کیا اور پھر تمام کے تمام کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اب کوئی ثبوت بچا ہی نہ تھا جو یہ ثابت کر سکتا کہ کیون مجرم ہے۔ ان سب کے باوجود FBI اسے کہاں چھوڑنے والی تھی۔ FBI کی نظر میں وہ ایک موسٹ وانٹڈ کرمنل بن چکا تھا، لیکن کیون مٹنک ہمیشہ FBI سے ایک قدم آگے رہتا تھا۔ پھر اس نے FBI کے تمام کالز کے سسٹم کو ہیک کر لیا۔ اب وہ FBI کی تمام کال سن سکتا تھا کہ FBI اس کے خلاف کون سی کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ اب وہ وقت آیا جس کی وجہ سے کیون مٹنک کو ہیکنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے۔ 25 دسمبر 1994 جب کیون مٹنک نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہیکنگ اٹیک پرفارم کیا۔ اس نے سوٹومو شینامورا، جو اس وقت امریکہ کا نمبر 1 سیکیورٹی ایکسپرٹ تھا، مٹنک نے اس کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیا۔ دراصل اس نے یہ سب FBI سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا کہ FBI اس سے ڈر جائے، مگر یہ سب شینامورا کے لیے اب عزت کا سوال بن چکا تھا۔ یوں شینامورا نے اسے ٹریک کرنے کے لیے دن رات محنت کی اور آخر ایک دن اسے ٹریک کر لیا، اور یوں کیون مٹنک ایک بار پھر پکڑا گیا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مٹنک نے خود ہی شینامورا کو اپنی لوکیشن ٹریس کروائی اور خود ہی سرنڈر کیا تھا۔ پھر مٹنک پر بہت زیادہ مقدمات درج کیے گئے اور الزامات لگائے گئے۔ کیون مٹنک کے مطابق جب عدالت میں اس پر مقدمات کی سنوائی ہو رہی تھی تو سرکاری وکیل مٹنک سے اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس وکیل نے جج سے یہ کہا کہ کیون مٹنک اتنا بڑا ہیکر ہے، اگر اس کو ایک ٹیلی فون دے دیا جائے تو یہ اسے اپنی ہیکنگ سکلز اور سوشل انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے 2 ملکوں کے بیچ نیوکلیئر وار شروع کروا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا گیا۔ اتنی ذلت اور رسوائی اٹھانے کے بعد مٹنک نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی سکلز کو اچھے کاموں کے لیے یوٹیلائز کرے گا، اور آج کل امریکہ میں وہ ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں۔ ان کی ایک کمپنی ڈیفینس تھنکنگ ہے جو کہ اسی سائبر سیکیورٹی پر ہی کام کرتی ہے۔